الحمدللہ الذی قرآن کریم محاضرہ تصحیح کا جو سلسلہ ہماری اس مرکزی جامع مسجد روسیہ واقع آئینہ ایمان نازم القضاء میں 2018 میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ مسجد انتظامیہ کی مشاورت اور ان کی نگرانی سے شروع ہوا۔ الحمدللہ 5 سال کے عرصے میں آج اس کی نمائندہ اختتام ہوئی ہے، جس میں ہم تمام حضرات شامل ہیں۔ ہماری اس سلسلے میں کچھ حضرات شروع میں شامل تھے اور آخر تک شامل ہیں، کچھ درمیان میں شامل ہوں گے، کچھ اختتام میں شامل ہوں گے۔ تاہم محترم انتظار صاحب، حاجی مشتاق صاحب، ریاض احمد صاحب اور اسی طرح محترم شہید صاحب اور محترم منیر صاحب اور ڈاکٹر ریاض صاحب، مزمل صاحب اور اسی طرح حسنین صاحب اور محترم عبدالقیوم صاحب، یہاں تک جو کہ اکرم صاحب کا تعلق ہے کہ شدید تربیت ہے اور آج واقعہ طور پہ جہاں پہ حاضر ہوئے، اور یہ سب سے زیادہ ہماری کلاس کی اٹینڈنس تھی، اس لیے پھر تمام کلاس میں متفقہ طور پر اپنا میٹر آج ہماری کلاس مکمل ہے کہ آپ بیمار ہونے کے باوجود تشکیل کر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مندانہ اب جو حضرات پڑھتے رہے وہ کچھ صورتیں مختصر سے تلاوت کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اجتماعی دعا۔ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص، حاجی مشتاق صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صلى الله عليه وسلم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالله من الشيطان الرجيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. ماشاء اللہ الحمدللہ قرآن کریم اور صرف ایک بات ہے جس پر آپ کو ترغیب کی ہے، دعوت کی ہے، ترغیب کی ہے. میں نے جب قرآن کریم شروع کروایا تو باقاعدہ انہوں نے اور کچھ نمازوں میں بھی بہت سے لوگ قرآن کریم کرتے ہیں لیکن قرآن کریم میں بہت سے اولاد ہیں. اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ قرآن کریم مہینے میں ختم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ختم کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی تصویریں کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو ابھی قرآن پڑھا ہے کما حق جو تجدید کا ہے وہ نہیں، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، اپنی دیر کو ختم کیا اور اپنی کمی کو کمی محسوس کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی. اس لیے یہ آپ لوگوں کے لیے مزید ایک دعوت ہے کہ عمر کے کسی حصے میں آپ آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، قرآن کریم سیکھنے کی بات ہو یا نماز کا سفر ہے، مسائل ہیں، ان کا سیکھنا یہ بہت بڑا اعزاز، اجر اور عاجزی اور انکسار. اس لیے آج کی اس تمام اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا من المہدی الی اللحد، کہ علم کو حاصل کر ماں کی گود سے لے کر قبر کر. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کریم کو آسان فرمائے اور جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں مقدس کو منظور و قبول فرمائے اور اس قرآن کریم کو ہم سب کی بخشش نجات کا ذریعہ بنائے اور قبر کا مونس بنائے. اپنے کچھ دعا دیکھ کے پڑھوں گا، آپ نے آمین کہنی ہے تو پھر ہم آپ اٹھا کے دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللهم انس نفسي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلني حجة يا رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جلالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالدال ذكاء وبالزاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة
وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء إكراما وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كراما وباللام لطفا وبالميم موزا وبالنور نورا وبالباء حسنا وبالهاء هداها وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعديل على غير ما أنزلته عليه أو غيب أو شك أو صعب أو سوء الحال أو تعديل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيد لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إذعان بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إضراب بغير ما كتبه أو قلة روضة ورعدة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن اللهم نبر قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا أو حجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مزعل لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یا اللہ تیری رضا میں قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا ہوا. اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما, ہمارے اعمال کو قبول فرما. جتنے بھی بزرگوں نے جس لحاظ سے اس میں کردار ادا کیا اور یا اللہ میں نے پڑھایا, لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کلاس کا سلسلہ نہ چلتا. اللہ اس پر انہیں اجر عطا فرما اور ان کے اس عمل کو تاثر قیامت قائم اور جاری فرما. ان کے لیے صدقہ جاریہ ہونا. جتنے بھی دوست اس دعا میں شامل ہوئے, اللہ انہیں بھی اپنی قرآن کریم کی نماز کے اسباب کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. قرآن پڑھتے ہوئے جن لوگوں نے قرآن کریم کے سلسلے میں معاونت کی اور پٹوں کی صورت میں یا جس لحاظ سے جس نے جو بھی معاونت کی ہے, یا اللہ اس کے اس عمل کو قبول فرما. یا رب العالمین خصوصاً بالخصوص حاجی علی افسر صاحب کی والدہ مرحومہ کی, یا اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. یہ اس نیک مرحومہ خاتون کی ایک نیکی ہے اور کہ ان کے جنازے سے ہم آتے ہوئے حاجی صاحب نے یہ سلسلہ جو ہے نا اس کا آغاز کیا اور اس چیز کو انہوں نے جو ہے نا وہ خواہش کا اظہار کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل تک پہنچایا. اور پھر حاجی مشتاق صاحب نے اس میں اپنا منظور کردار ادا کیا مالی طور پر اور جانی طور پر. اور ان کے جانے کے بعد مزمل صاحب ہیں, انتظار صاحب ہیں اور دیگر ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, چودھری اکرم صاحب ہیں,
اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور انہوں نے جو اس سلسلے کو مکمل ہونے میں بھرپور کردار ادا کیا، یا اللہ اس پر ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہماری نسلوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کا عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ قبولیت کی دنیا کچھ دیر اپنے نہیں ہوتی موت کو یاد رکھیں، اس کی جو مشکلات ہیں، جو جائز خواہشیں ہیں، ان کو اللہ سے مانگے۔ یا اللہ مجھے صحیح معنوں میں عالم و عامل بنا اور مجھ سے اپنی مخلوق کو نفع عطا فرما، میری اولاد کو اپنے دین کا پابند بنا، اور ہمارے یہ دوست ہیں کیسر بھائی، اس کے بچے حفظ کر رہے ہیں، تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ ان کے بچے کو قرآن کریم کا مکمل حافظ قاری اور عالم و عامل بنا، جتنے بھی بچے حفظ کر رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے اس کا حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا۔ یا رب العالمین ہماری اس مسجد میں کی بات کی ترقی عطا فرما، اور اس میں یا رب العالمین ثواب اور خیرات اور برکات کا نزول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ علی افسر صاحب کے اوپر جاتا ہے، انہوں نے شروع کی یہ کلاس، اور بدر مدیر صاحب اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی دے، اور میں نے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اس کلاس سے، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، جتنا بھی میں اپنے رکھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب کا بہت شکریہ، میں 2018 سے پڑھ رہا ہوں، اس طرح ہمیں پڑھایا، ہمیں سکھایا، اور بہت سی غلطیاں تھیں میرے قرآن پاک میں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ کر اب انشاءاللہ اس قابل ہوں میں کم از کم میں اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں، اور ہمارے بڑے بڑے فریق کا ریاض صاحب میں سارے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے آپ کا بہت شکریہ ان سب کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے السلام علیکم جی، میں بھائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تقریباً دعوت میں کم ہے، جب ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا تو ہم اکثر غلطی بولتے تھے، اور قرآن ہم بہت اچھی طریقے سے لیتے تھے، لیکن پوری ہماری سمجھ آئی تو پھر ہمیں مشرقی ہوئی، اور ہم نے سیکھا بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، مہربانی سے۔ میں 3 MA بھی ہوئی، ایم اے انگلش، ایم اے ہسٹری اور ایم اے اردو۔ پارلیمنٹ میں نے نوکری کی، 1988 میں ریٹائر ہوا۔ جتنا علم سے سرکار میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہو، لیکن جو چیز قرآن کو سمجھنے اور دعا مانگنے سے اور اس کے قریب ہونے سے اور تذکر میں داخل ہونے سے مزہ آیا وہ کہیں نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ بھائی جو آدمی نماز کو یا قرآن کے پڑھنے کو تھوڑا سا سیکھا دیتے ہیں، تھوڑا سا نہ کریں، تو کوئی یہی دولت ہے، تو یہی